کپتان حکومت کی جانب سے معاشی ترقی کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.94% رہنے سے متعلق ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں اور بعض معاشی ماہر ان اعداد و شمار کو غیر حقیقی اور من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ چند ہفتے پہلے تک جی ڈی پی گروتھ 2.2% رہنے کی نوید سنائی گئی، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ 3.94% تک پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ملک میں معاشی سرگرمیاں محدود ہو رہی ہیں اور مہنگائی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال یعنی سن 2021-22 کے دوران ملک میں مجموعی قومی پیداوار 3.94% رہنے کی توقع ہے۔ ترقی کی اس متوقع شرح کا اندازہ 6 سے 9 ماہ کے دوران حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مجموعی قومی پیداوار کے ان عبوری اعداد و شمار کا تخمینہ زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں زراعت رواں برس 2.7%، صنعتیں 3.57%، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.4% کی نمو دیکھی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے گزشتہ برس کے حتمی اعداد و شمار آنے کے بعد اس سال کی ترقی کی شرح کو -0.3% سے کم کر کے -0.4% بتایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس 29 مارچ کو جاری ہونے والی ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سال سن 2021 سے 2023 کے عرصے میں پاکستان کی اوسط ترقی کی رفتار 2.2% رہنے کی توقع ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں معیشت میں بہتری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقوم کورونا وبا کی پابندیوں میں نرمی کے باعث آمد و رفت میں اضافہ، بعض شعبوں میں نئی سرمایہ کاری، نئی مشینری کی خریداری اور سیمنٹ کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن دوسری جانب زرعی شعبوں میں فصلوں کی پیداوار میں کمی اور خاص طور پر شدید بارشوں کے باعث کپاس کی فصل زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے اس شعبے میں پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبے میں بھی ریکوری آہستہ آہستہ دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 20 مارچ کو سامنے آنے والی رپورٹ میں ملک میں شرح نمو رواں برس 3% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی تھی، جو اس سے پہلے نومبر سن 2020 میں 2% متوقع تھی۔ لیکن حیران کن طور پر وزارت منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے والی قومی اکاؤنٹس کمیٹی نے ان دونوں پیش گوئیوں سے کہیں زیادہ یعنی 3.94% کی رفتار سے مجموعی قومی پیداوار میں ترقی کا تخمینہ لگایا ہے، اور اب اپوزیشن رہنماؤں سمیت معاشی ماہرین بھی ان اعداد و شمار اور پیشن گوئی پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ بہت سے تجزیہ کار اور حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اس بارے میں اسٹیٹ بینک کے تخمینوں کے برخلاف حکومتی تخمینے پر شبہات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مسترد کرتی نظر آتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے ترقی کی شرح 3.94% رہنے کے حکومتی دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے معاشی پالیسیوں سے ملک کی مڈل کلاس کو تباہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومت کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ تاہم ترجمان اسٹیٹ بینک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینک کی جانب سے پیش گوئی میں مناسب طور پر محتاط اندازہ اپنایا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے جاری تخمینہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور اس میں اسٹیٹ بینک کی مکمل حمایت شامل ہے۔ ادھر وزیر خزانہ شوکت ترین نے بھی ان اعداد و شمار کے اجرا میں حکومتی دباؤ کے الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی کورونا وبا میں دانشمندانہ پالیسیوں نے معاشی صورتحال کو مکمل طور پر خراب ہونے سے بچایا ہے، کیونکہ کورونا وبا کے دوران کاروبار مکمل طور پر بند نہیں کیے گئے۔ اس دوران حکومت نے ہاؤسنگ، زراعت اور ایکسپورٹ انڈسٹری پر توجہ دی، اس سے ملک میں کسی حد تک استحکام آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نمو کی شرح کو لوگوں نے بلا وجہ متنازع بنا دیا ہے، جو ان کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان اعداد و شمار کے اجرا میں وزارت خزانہ کا کوئی عمل دخل نہیں اور یہ عمل شفاف طریقے سے کیا گیا۔ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ یہ نمبر ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہم قومی معیشت کو مزید ترقی کی جانب لے کر جا سکتے ہیں اور آئندہ سال ترقی کی شرح 5% تک ہو سکتی ہے اور اس سے اگلے سال 6% یا اس سے بھی بلند سطح پر جا سکتی ہے۔ ماہر معاشیات، حکومت کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے سابق رکن اور وزارت خزانہ میں سابق اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کہنا ہے کہ سادہ ترین الفاظ میں کسی بھی ملک کا جی ڈی پی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک برس کے دوران اس ملک کی کل پیداوار کیا ہے اور ان کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے۔ ان کے بقول ملک میں مختلف شعبوں کی کارکردگی کا بھی جی ڈی پی کے تعین کے وقت جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کے بقول اس نمبر کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جی ڈی پی کہا جاتا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال کس قدر بہتر ہے۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت کس قدر بڑی یا چھوٹی ہے اور یہاں ترقی کی شرح کیا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کے مطابق مجموعی قومی پیداوار میں زراعت، لائف سٹاک، ڈیری سیکٹر، فشنگ، مائننگ، فارسٹری، صنعتیں، تعمیرات، بینکنگ،
इंश्योरेंस के शोबे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दिफा समेत 14 के लगभग कैटेगरीज में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। डॉक्टर इशफाक हसन का कहना है कि वो अपने 35 बरस के तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि आलमी मुआशी इदारों के कई ममालिक के बारे में ऐसे तखमीने सियासी बुनियादों पर होते हैं, मगर उन्होंने कहा कि सुनकर आपको हैरानी होगी कि इसमें ऐसे हाथ कारफरमा होते हैं जो इन तखमीनों पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। इसलिए डॉक्टर इशफाक हसन खान के ख्याल में आलमी मुआशी इदारों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के तखमीनों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर इशफाक हसन का कहना है कि 3.94% ग्रोथ रेट रहने की अलग वजूहात हैं। एक तो ये कि इसमें बेस इफेक्ट है, जिसका मतलब यह है कि हम इस साल के GDP का मुआवजा पिछले साल की बहुत ही कम सतह बल्कि मुल्क की तारीख की एक पस्त तरीन सतह से कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल GDP की शरह -0.4% थी, जबकि सन 1992 में ये शरह इससे भी कहीं कम यानी -1.8% रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी ऐसे साल से मुआवजा करेंगे जिसमें तरक्की की शरह इंतहाई कम रहेगी तो अगले साल का तखमीना ज़्यादा दिखाई देगा। डॉक्टर इशफाक हसन के ख्याल में इसकी दूसरी बड़ी वजह गंदम की फसल की पैदावार का ज़्यादा तखमीना लगाना है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यही तासुर था कि मुल्क में इस साल गंदम की पैदावार 26 मिलियन मैट्रिक टन के करीब होगी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में गंदम की रवां बरस की पैदावार का तखमीना 27.3 मिलियन मैट्रिक टन दिखाया गया है, यानी 1.3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम के इजाफी तखमीने ने मजमूई कौमी पैदावार की शरह में 0.7% इजाफा जाहिर किया है। अगर इस इजाफे को निकाला जाए तो GDP की शरह 3.2% के लगभग बनती है, जो इन समेत बहुत से माहिर पेशगोई करते आ रहे थे। माहिरीन का ख्याल में गंदम की फसल कम होने के बाद तरक्की की शरह का हतमी तखमीना यकीनी तौर पर कम सामने आएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जलील भी GDP की शरह में इस कदर इजाफे के तखमीने पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहते हैं कि एक जानिब कोरोना वबा की वजह से मुल्क में रवां बरस भी सफरी पाबंदियाँ, सनतें और दीगर खिदमात के शोबे ज़्यादा अरसा बंद रहे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के तखमीने इस बारे में बेहतर राय देते नजर आते हैं जो हकीकत के बरक्स दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में फसलों की पैदावार न सिर्फ कम हुई बल्कि इसके साथ ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम, चीनी और कपास भी बाहर से मंगवाना पड़ रही है। ऐसे में मजमूई कौमी पैदावार की शरह में आलमी और मुल्की इदारों के तखमीनों से भी ज़्यादा इजाफा हैरानकुन दिखाई देता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।